ترکی کا سفرنامہ۔ جاہلوں کے بیچ میں ایک ظالم۔ رات کا وقت تھا اور میں مشہور عالم استقلال ایونیو پر کھڑا تھا جو استنبول کی پہچان تھی۔ میرے سامنے ہزارہ لوگ چلے جا رہے تھے، ہنستے بولتے گاتے مسکراتے لوگ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوش گپیاں کرتے، ارد گرد موجود کھانے پینے اور انواع و اقسام کی اشیاء ضرورت اور اشیاء تعیش کو دیکھتے خریدتے برتتے لوگ۔ یہ لوگ خوشیوں کی تلاش میں اپنے وطن سے دور آئے تھے، ایک ایسے شہر میں جو عظیم حکومتوں اور عالیشان تہذیبوں کا مرکز رہا تھا، جو مشرق و مغرب کا خوبصورت امتزاج تھا، جو قدیم آثار اور جدید سہولیات کا انمول سنگم تھا، جو قدیم تاریخ اور جدید تہذیب کے ملاپ کا نادر نمونہ تھا۔ ترکی میں اپنے قیام کے دوران میں یہ منظر میں نے بارہا دیکھا، دن میں بھی اور رات میں بھی، صبح میں بھی اور شام میں بھی، سورج کی کرنوں میں اور بادلوں سے برستی تیز بوندوں میں بھی۔ یہی رونق، یہی چہل پہل اس سڑک کی پہچان تھی۔ یہاں کوئی ٹریفک نہ ہوتا تھا، بس دور تک پھیلے انسانی سر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مرد و زن، اور لبے سڑک انہیں بلاتی لبھاتی سجی سجائی دکانیں اس کی پہچان تھیں۔ یہ سڑک آج کے انسان کی کہانی تھی، اپنے آغاز سے بے خبر، اپنے انجام سے بے خبر انسان، اپنے خالق سے بے خبر، اپنے مالک سے بے خبر انسان، خوشیوں کی تلاش اور خواہشوں میں سرگرداں انسان۔ انہی خوشیوں کے ابدی حصول کی خواہش میں یہ انسان روز ازل حوصلے کی دوڑ میں ساری مخلوق سے آگے نکل گیا اور بار امانت اٹھا بیٹھا۔ وہ انسان کتنا ظالم اور کتنا جاہل ہے، اسے جاننے کے لیے استقلال ایونیو شاید اس دنیا کی بہترین جگہ تھی۔ یہاں ہر نسل اور ہر قوم کے لوگ موجود تھے، سیاہ فام افریقیوں سے زرد فام چینیوں تک، دنیا کے اقتدار پر براجمان اہل مغرب سے لے کر ان کی جگہ لینے کی کوشش کرتے اہل مشرق تک، قرآن مجید سے بے خبر غیر مسلموں سے لے کر قرآن مجید کو مانتے چومتے اور اسے بھاری بوجھ سمجھ کر کونے میں رکھ دینے والے مسلمانوں تک، سب یہاں موجود تھے۔ میں اسی سڑک پر موجود تھا، جاہلوں اور بے خبروں کی اس بھیڑ میں ظالموں اور مجرموں کے ایک نمائندے کے طور پر میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان بے خبروں میں سے ہر شخص جب روز قیامت پروردگار عالم کے حضور پیش ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہو سو ہو، وہ حاملین قرآن کے متعلق یہ گواہی ضرور دے گا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ میں اس سڑک پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ انسانیت پر شہادت حق دینا جن کا کام ہے، وہ اپنا کام نہیں کرتے تو نہ کریں، انسانیت ان کے خلاف اپنی شہادت ضرور دے گی کہ انہوں نے حق کی گواہی نہیں دی تھی۔ ان جاہلوں کے ساتھ روز قیامت جو بھی ہو، شہادت حق نہ دینے والے ظالموں پر ذلت آج طاری کر دی گئی ہے۔ اس ذلت کا ایک زندہ نمونہ یہ شہر استنبول تھا، جہاں ایک دور میں مسلم سلاطین دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کرتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر انسانی اور معدنی وسائل کے حامل ہونے کے باوجود مسلمانوں پر سے ذلت، مغلوبیت، افلاس اور بے امنی کی سیاہ رات ختم نہیں ہو کر دے رہی۔ شاید پروردگار عالم نے اس فقیر کو اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس سفر پر بھیجا تھا کہ مسلمانوں پر مسلط ذلت و رسوائی کی یہ سیاہ رات کب ختم ہوگی۔ ایئرپورٹ اور سفر آخرت اور دنیا کے سفر کی آسانی۔ ایئرپورٹ میرے لیے ہمیشہ سے آخرت کی یاد دہانی کا بڑا ذریعہ رہا ہے۔ ایئرپورٹ اور سفر دونوں میں فکر آخرت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام حالات میں انسان کو زندگی اور وقت دونوں کے گزرنے کا احساس نہیں ہو پاتا، مگر سفر میں یہ احساس کئی گنا بڑھ جاتا ہے کہ وقت بھی گزر رہا ہے اور زندگی کی ڈور بھی ہاتھ سے ہر لمحے چھوٹ رہی ہے۔ عام حالات میں ہم آج میں جیتے ہیں،
جبکہ سفر میں انسان کی توجہ ماضی کی یاد یا مستقبل کی پلاننگ پر لگی رہتی ہے، جبکہ تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے مقامات بھی انسان کو زندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی احساس عام زندگی میں بھی مطلوب ہے کہ انسان ہر لمحہ ماضی کو سوچ کر اپنا احتساب اور استغفار کرتا رہے اور آخرت کی آنے والی دنیا کا سوچ کر اس کی تیاری کرتا رہے۔ ٹرکش ایئر لائن کی فلائٹ رات 2:15 بجے اپنے وقت پر روانہ ہوئی اور مقررہ وقت پر ترکی کے وقت کے حساب سے 5:15 بجے پہنچ گئی۔ ترکی کا وقت پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، گویا 5.5 گھنٹے میں ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ کراچی کا استنبول سے فاصلہ تقریباً 5000 کلومیٹر کا ہے۔ پرانے زمانے کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی یہ سفر اتنے مختصر وقت میں طے نہیں کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آج کے انسان پر یہ کرم کر رکھا ہے جس پر اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس بات کو ایک واقعاتی مثال سے بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سفر نامے کی تصنیف سے قبل میں اسلام آباد آیا تو بعض دوستوں کے ہمراہ سوات اور کالام وغیرہ تک جانا ہوا۔ دوران سفر برادرم ندیم اعظم صاحب نے سوات کے متعلق ایک کتاب میں پڑھا کہ سکندر اعظم بھی یہاں آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بہت سے یونانی ہندوستان پر حملے کے بعد واپس نہیں گئے، یہیں رہ گئے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے ان کو کئی وجوہات بتائیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یونان جو کہ ترکی سے متصل ہی تھا، وہاں تک سفر کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہاں تک واپس لوٹنا ہی سال سے اوپر کا سفر تھا۔ یہ بھی دیگر عوامل کے علاوہ یہاں یونانیوں کے رک جانے کا ایک عامل بنا۔ آج کا انسان یہ طویل سفر انتہائی مختصر وقت میں کرتا ہے، مگر جس ہستی نے یہ سفر ممکن بنایا ہے اس کا اعتراف کرنے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا۔ استقلال ایونیو۔ استقلال ایونیو تقریباً 1.5 کلومیٹر طویل ایک شاہراہ ہے جو تقسیم اسکوائر سے شروع ہو کر گلاتا ٹاور کی تاریخی عمارت تک جاتی ہے۔ گلاتا ٹاور 14ویں صدی کے زمانے کا بنا ہوا 70 میٹر بلند ایک ٹاور تھا جو اس وقت شہر کی بلند ترین عمارت تھی۔ اس وقت بھی یہ شہر کی ایک اہم تاریخی عمارت ہے جس سے شہر کا خوبصورت نظارہ سامنے آتا ہے۔ استقلال ایونیو گویا ایک طویل شاپنگ سینٹر ہے جس میں سینکڑوں دکانیں موجود ہیں، جہاں مختلف اقسام کی ہزارہ چیزیں فروخت کے لیے موجود ہیں۔ یہ دکانیں قدیم اور جدید طرز کی ان عمارات میں بنی ہوئی ہیں جو سڑک کے دونوں طرف موجود ہیں۔ یہ عمارات بہت بلند نہیں بلکہ 5-6 منزلہ ہیں۔ اس سڑک کا واحد ٹریفک وہ سیاحتی ٹرام ہے جس کا اوپر ذکر ہوا، مگر یہ کافی دیر میں آتی اور بہت آہستگی سے چلتی ہے، اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس سڑک کے واحد مسافر پیدل چلنے والے وہ سیاح ہیں جن کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک جا پہنچتی ہے۔ دکانوں سے شاپنگ کرتے، یہاں کھاتے پیتے، ہنستے بولتے، چلتے پھرتے یہ سیاح اس علاقے کی سب سے بڑی رونق ہیں، جن کا تعلق ہر ملک، رنگ، نسل اور زبان سے ہوتا ہے۔ یہاں کا ماحول مغربی طرز کا ہے، مگر سب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ میری اہلیہ کی طرح سعودی عرب کی بعض خواتین مکمل ڈھکا ہوا لباس پہن کر بھی وہاں موجود تھیں، اور مغربی طرز کا کھلا لباس پہنے خواتین بھی اطمینان سے وہاں گھومتی تھیں۔ ہمارا ہوٹل چونکہ اس سڑک سے بالکل قریب تھا، اس لیے یہاں خاص کر آنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہمارا نکلنا ہی یہاں سے ہوتا تھا۔ کئی دفعہ پوری سڑک کا طواف کیا، ٹرام میں بیٹھ کر بھی اور پیدل چل کر بھی۔ مجھے چونکہ بلند عمارات پر چڑھنے کا شوق ہے، اس لیے ایک دفعہ گلاتا ٹاور جانے کا قصد کیا۔ ٹرام نہیں آ رہی تھی، اس لیے پیدل ہی آخری سرے تک گئے، مگر وہاں پہنچے تو وہ بند ہو چکا تھا۔ یوں ہم ناکام و نامراد واپس لوٹے، مگر فائدہ یہ ہوا کہ آخری حصے تک استقلال اسٹریٹ کو دیکھ لیا۔ دور دعوت۔ استنبول کا ایئرپورٹ بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ یہ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ہے جس پر پچھلے برس یعنی 2015 میں 6 کروڑ سے زائد لوگوں نے سفر کیا۔ پچھلے کئی برسوں میں مسافروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ ترکی کی روز افزوں سیاحتی صنعت ہے۔ گرچہ دہشت گردی کے کئی واقعات کے بعد اب سیاحوں کی آمد میں کافی کمی ہو گئی ہے،
لیکن جب ہم پہنچے تو بہت بڑی تعداد میں مسافر وہاں موجود تھے۔ دبئی کے بعد استنبول دوسرا ایئرپورٹ تھا جہاں میں نے اتنی بڑی تعداد میں مختلف قومیتوں کے افراد ایک ساتھ دیکھے۔ ایشیا، افریقہ اور مغربی ممالک کی مختلف نسلوں اور رنگوں کے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھنا بڑا عجیب تجربہ تھا۔ مختلف ایئر لائنز سے لوگ اتر کر اپنا سامان لینے کے لیے ایک بڑے ہال میں موجود مختلف بیلٹوں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ہمیں اتفاق سے پورے ہال میں اس لیے چکر لگانا پڑا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارا سامان کہاں آ رہا ہے۔ یہ بظاہر ایک صبر آزما تجربہ تھا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اتنی ساری اقوام کے لوگوں کو ایک چھت تلے دیکھ لیا۔ اس کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ آدم و حوا کی اولاد کو اس طرح دیکھ کر دل میں پہلا خیال روز حشر کا آتا ہے کہ وہی دن ہوگا جب سب لوگوں کو اس طرح ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ تمام اولاد آدم کو اس اہم ترین مرحلے کے بارے میں خبردار کیا جائے۔ اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو بھیجا۔ جب نبوت کا دروازہ حتمی طور پر بند کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کو باقاعدہ اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا کہ جس طرح رسول عربی نے ان پر حق کی گواہی دی ہے وہ باقی لوگوں پر یہ گواہی دیں۔ اسی لیے ان کو امت وسط بنایا گیا کہ ان کی ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا لایا ہوا پیغام ہے اور دوسری طرف پوری انسانیت ہے، اور وہ وسط میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ قانون بنا رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو اہل عرب اور دین حق کے علمبردار بن کر دنیا میں کھڑے ہونے والے مسلمان جب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے وہ دنیا پر غالب آ جائیں گے، اور جب نہیں کریں گے تو دنیا میں ذلیل اور مغلوب ہو جائیں گے۔ میں نے اس قانون کو اپنی کتاب آخری جنگ میں بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کو علمی طور پر سمجھنے میں کوئی دلچسپی ہے وہ آخری جنگ میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسیم اسکوائر۔ ہمارا قیام ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے ہوٹل میں تھا۔ یہ ٹیکسیم اسکوائر کے قریب اور استقلال ایونیو کی عقبی سڑک پر واقع تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل ان دونوں مقامات کا تعارف ضروری ہے کہ یہ دونوں جدید استنبول کی پہچان ہے۔ ٹیکسیم اسکوائر دراصل تقسیم اسکوائر ہے۔ یہ قدیم استنبول میں پانی کی لائنوں کی تقسیم اور فراہمی آب کا مرکز تھا۔ استنبول شہر دنیا کے دو بر اعظموں یعنی ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کا کچھ حصہ یورپ میں اور کچھ ایشیا میں ہے۔ تقسیم اسکوائر شہر کے یورپی حصے میں واقع اور جدید استنبول کا دل ہے۔ یہ ایک بڑا میدان ہے جس کا فرش پختہ ہے۔ مختلف اطراف سے آنے والی سڑکیں اس میدان میں کھل رہی ہیں۔ ان سڑکوں اور میدان کے ہر طرف ہوٹل اور دکانیں ہیں۔ میدان کے وسط میں جدید ترکی کے قیام کی یاد میں ایک مونیومنٹ بنا ہوا ہے۔ اس مونیومنٹ یا یادگار کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بلند چبوترے پر ترکی کے معمار کمال اتا ترک اور ان کے بعض ساتھیوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ سیاحتی مرکز ہونے کے ساتھ یہ استنبول کا سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ رمضان کے آغاز میں ہم نے بڑی اجتماعی افطار یہاں دیکھی جس میں ہزارہ افراد شریک تھے، جبکہ مختلف سیاسی مظاہروں کے لیے بھی یہ جگہ معروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک طرف غازی پارک ہے۔ 2013 میں یہاں طیب اردگان کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا کیونکہ وہ اس جگہ پر شاپنگ سینٹر بنانا چاہتے تھے۔ اس مظاہرے پر پولیس نے چڑھائی کر دی تھی جس کی بنا پر اس مظاہرے کو بین الاقوامی میڈیا میں بہت شہرت ملی۔ یہاں سے ایک ٹرام شروع ہوتی ہے جو اس سے متصل استقلال ایونیو پر چلتی ہے۔ سیاح اس پر بیٹھ کر استقلال ایونیو کی رونقوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔